السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مخلوق بھی اسی کی ہے اور پھر چننا بھی اسی کا ہے، اور یہ چناؤ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ دیگر چیزوں میں بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمان، مکان، اشخاص اور اشیاء ان سب میں درجہ بندی رکھی ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثلا مکان کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو مکہ اور مدینہ کو باقی شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ زمان کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کی باقی مہینوں پر فضیلت ہے، رمضان کے آخری عشرے کی باقی راتوں پر فضیلت ہے، عشرے اواخر میں سے بھی لیلۃ القدر کی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح دنوں کے اعتبار سے وہ تو راتوں کی فضیلت ہے، تو دن کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی باقی تمام سال کے دنوں پر فضیلت ہے۔ تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک بہت ہی اہم دن آ رہے ہیں، اور ان میں جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس کا اجر ثواب باقی دنوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ یعنی آج کے دور میں مثلا جہاز لے کر گیا تو جہاز بھی گیا اور خود بھی گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ اور اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ محدود سا ہوتا تھا، تیر و تفنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو وہ گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں گیا، خود بھی شہید ہو گیا اور اس کا اسلحہ بھی چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ تو ایسا شخص جس نے اللہ کی خاطر جان اور مال سب لٹا دیا اس کا اجر بہرحال سب سے افضل ہے، لیکن ادروائز کوئی اور عمل ایسا نہیں۔ یعنی سب سے بلند صورت کیا ہے کہ ایسے مجاہد کا عمل کہ جو واپس نہ آئے، نہ وہ آئے اور نہ اس کا مال آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں ہمیں عام دنوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ویسے تو مومن کو ساری زندگی کرنے چاہیے، لیکن ان خاص دنوں کا کچھ خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ دن کیا ہے؟ عمل کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، مشقت اٹھانے کے دن ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے کے دن ہیں، دوڑ کر کرنے کے دن ہیں۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ ان ایام میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان میں کافی مشقت بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسے کام کہ جن کی آپ اس وقت ہمت نہیں پا رہے لیکن کرنے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، سبھی کو مئی کے اینڈ اور جون کے آغاز کے روزے بڑے مشکل لگ رہے ہیں، پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے، اور راتیں چھوٹی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی، لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف ڈر کے چھوڑ نہیں دینا۔ آپ سب نے کم از کم پہلا روزہ یعنی کل کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرنا، پوری نیت بھی کریں اور رکھیں۔ اب ہاسٹل انتظامیہ مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ شاید ان کی پریپریشن نہ ہو، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب آپ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں اور آپ کو اتنا مزہ آئے تو آپ نے میں نے تو سارا عشرہ گنوا دیا، پہلے سے میں نے کیوں نہ کیا۔ تو پہلے کو رکھیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا ہے، وہ بے ہوشی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کے اگلے دن کا نہ رکھیں۔ لیکن اگر مینیجبل تھا، پیاس تو لگے گی، منہ سوکھے گا، دیکھو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھا لیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے ہمارا جسم ہماری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے۔
اگر ہم کہیں نا ہائے گرمی ہائے گرمی 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 پکارنے لگے تو کیا ہوگا؟ گرمی تو ہے، لگے گی زیادہ. اسی طرح پیاس پیاس کرے تو پھر پیاس زیادہ لگے گی. اگر کوئی بھوک سے نڈھال مرنے لگی ہوں تو پھر وہ مرنے کی طرف ہی قدم اٹھے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ نے بہت اچھے اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے، لیکن ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کہ صرف وہ کام نہیں کرنا جو آسانی سے ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑے. اب اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سال میں نے ایسے ہی کیا تھا. پچھلے سال جب یہ روزے آئے تو میں نے سوچا بہت لانگ دیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کا روزہ تو 7، 10، 7:15 تک کھل جائے گا. ہمارے روزے کھلتے تھے تقریباً 8:45 بجے شام کو، پھر 9 تک. ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں کہ 9 تھا یا 8:45 تھے، لیکن کچھ ایسا ہی ٹائم تھا. اور کیونکہ وہاں پر مغرب جاتی ہے 9 سے بھی اوپر، 9:10 تک بھی چلی جاتی اور فجر بھی ارلی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں وہ کتنے گھنٹوں کا روزہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں تھی اور رمضان کے روزے جون میں آئے تھے تب بھی تو میں نے رکھے تھے، کیونکہ پچھلے سال یہ عشرہ سارا جون کے دنوں میں آیا تھا. تو اس سال تو چلے تھوڑا سا ارلی آ گیا، تھوڑا سا میں بھی لے رہا ہوں، پھر آگے جون بھی ہے. تو اس میں الحمدللہ جب یہ سوچ لیا نا کہ رکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کرتی تھی رات کو، کیونکہ آنکھ کھلنی مشکل ہوتی تھی نا، ہماری وہاں عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے. جب آپ سوچے 9:15 بجے یا 9 بجے مغرب ہو رہی ہے تو پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 10:30 پونے 11 تک عشاء ہوگی، تو پھر سوئیں گے کب اور پھر دوبارہ جاگیں گے، تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے. تو سحری پکانے اور کھانے اور وہ جنریٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا. تو میں سوچا اس کا کیا حل ہو. تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ جو نبیز ہوتا ہے نا، کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے ہیں رات کو. سب کو پتا ہے کھجوریں بھگو کے رکھ، یہ بہت سمپل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غذا تھی اور یہ بہت ہی فائدہ مند غذا ہے. تو اس میں آپ کیا ہے کہ رات کو ایک بڑا سا گلاس آپ پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی کے مطابق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں جو ہے وہ کھول کے صاف کر کے، کیونکہ گرمی ہے نا، کیڑے مکوڑے بھی بیچ میں اس کی جو سوسری سی ہوتی ہے وہ لگ سکتی، وہ کھول کے اس کا کیپ اتار کے اس کا بیج ڈبو دے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہمت صبح بیج نکالنے کی تو پھر اس میں وہ کر لیں. اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے جس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس گلاس کو ڈالیں بلینڈر میں، تھوڑا سا اس کو شیک کریں تو کیا ہوگا، وہ ایک بہت اچھا سویٹ ڈرنک بن جائے گا. تخم بالنگا پتہ ہے آپ کو، تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں. تو الگ برتن میں وہ بھی بھگوتے ہیں جتنا آپ لینا چاہیں اپنے طبیعت کے مطابق. میں تو ایک بڑا چمچ جو ہے اگر بھگو دوں تو ٹھیک ہو جاتا. اب وہ میں کیا کرتی تھی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو شیک کروں، میں گلاس میں ہی چمچ پھیر پھیر کے کھجوروں کو پگھلا لیتی تھی، اسی میں تخم ملنگا ڈال کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیتی تھی. میں چونکہ ڈیری نہیں لے سکتی تو دودھ نہیں لے سکتی تھی، لیکن پھر میں نے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کیا کہ وہاں پر کوکونٹ ملک ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اتنا ریفریشنگ ہو جاتا تھا سب کچھ، اور وہ پی کے پھر تھوڑی دیر دوبارہ لیٹ جاتی تھی تاکہ تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے. اور پھر الحمدللہ شام تک یقین کریں نہ بھوک اور نہ پیاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ تو میں اپنے مزاج کے مطابق اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کوئی کلو ہاتھ آ جائے کہ ہم مثلا کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں روح افزا نہیں پیتی، کوئی بھی فزی ڈرنک نہیں پیتی، کوئی اس طرح کی چینی وغیرہ کی چیز نہیں لیتی، تو پھر وہ سمپل سی فوڈ ہوتی تھی اور سارا دن مزے میں گزرتا تھا. اور اس میں کوئی برف وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی تھی، جیسے نیچرل پانی ہے ویسے ہی پی لیا. تو آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر کے روزہ رکھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ دن ٹپا جائیں گے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، دن گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو جو ایک سکینت اور اطمینان اور خوشی، اور پھر ساتھ یہ کہ پورے سال میں بھی میں اگر روزے رکھوں تو ان روزوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل جو بہت فضیلت والا ہے. لہٰذا کوشش کر لیجئے، اور جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے وہ نیت رکھیں اور افسوس کریں کہ ہمیں ابھی موقع نہیں مل رہا. تو جس دن پاک صاف ہوں اس دن آپ روزہ رکھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور نیکی کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ پھر صبح جلدی آپ اٹھ گئے، تہجد ہو سکتا ہے پڑھ سکیں، تہجد پڑھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت عام روٹین سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. ختم ہو، جو کچھ لوگ پورا ختم کرتے ہیں، انہوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے 10 دنوں کی اور اس میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے کچھ اضافہ کریں. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہاسٹل میں 5 دن تو خوب صبح تلاوت ہوتی، سنڈے کے دن پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، پتہ نہیں کرتے بھی ہے کہ نہیں، اور گھر جا کے بھی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں صبح. تو قرآن کس لیے پڑھنا چاہیے صبح کے وقت؟
اس لیے کہ اتنا قرآن الفجر کانا مشہودا، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت وہ حاضر ہوتے ہیں. اول تو فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں تو پھر کم از کم قرآن کی تلاوت تو زیادہ ہونی چاہیے. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی تلاوت سنڈے کو بھی ہو، ٹھیک ہے، چھٹی والے دن بھی ہو. قرآن پڑھ لے پھر سو جائیں. اگر آپ نے آرام کرنا ہے کچھ زیادہ تو قرآن پڑھے بغیر نہ سوئیں، یہ اچھی بات نہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ یوں رجسٹر کر لے گا کہ جس دن چھٹی ہو نا اس دن قرآن نہیں پڑھتے. تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو سال کے ہر دن ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے، صرف کسی کورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے نہیں، یا کسی کے کہنے پہ نہیں، ماں باپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے. سورۃ الفجر کے شروع میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک جماعت جن میں ابن عباس اور دیگر مفسرین شامل ہیں، ان کے نزدیک والفجر ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اور لیال چونکہ رات کو کہتے ہیں تو اس لحاظ نے کہا اس سے مراد رمضان کی آخری راتیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں لیل کا لفظ رات اور دن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جن مفسرین ہیں، جسے ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، تو اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں، وسعت ہے. رمضان کی 10 راتیں زیادہ افضل ہے اور ذوالحجہ کی 10 دن زیادہ افضل ہیں. اچھا، اس میں بعض لوگوں نے پھر کمپیریزن کیا کہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ افضل ہیں، وہ دن ہیں وہ راتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی موقع نیکی کا جانے نہیں دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے صرف دن کا ڈے ٹائم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رات بھی ہے. یعنی لیل کا لفظ دن اور رات دونوں پر استعمال ہوتا ہے. اور پھر رمضان کا بھی آخری عشرہ دن اور رات سب کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے. وہ کون سا دن ہوتا ہے اس عشرے کا؟ 9 کا. شاباش. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، اگرچہ یہ حاجیوں کے لیے ہے بڑا خاص دن، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن ہی ہوتا ہے. اگر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں کوئی نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حج ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ وہ دن دوزخ سے نجات کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھائے اور عرفات کے میدان میں لے جائے اور عرفہ کی گھڑیاں نصیب کرے بخشش کی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو آپ کیا کریں؟ اس دن اس وقت جب حاجی وہاں جمع ہے نا، آپ بھی بیٹھ جائیں کسی کوشش. وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں نا، آپ بھی رو رو کے دعائیں کریں. اور سب سے زیادہ بڑی دعا کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو خاص حاجیوں کے لیے. وہاں چونکہ آگ سے رہائی ہو رہی ہے ان کی، تو ہمیں بھی کیا کرنا؟ آگ سے نجات مانگنا. یہ دعا اس دن آپ نے بھولنی نہیں، 9 تاریخ کو. اور آپ دیکھیے جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیکچر میں بھی ہوں گی کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. میرے جو چینل ہے اس پہ بھی نوٹس پوسٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو پیمفلیٹ ہے آپ سب کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں وہ لے لے. اور صرف اپنے لیے نہیں لے، اوروں کے لیے بھی لے، کیونکہ ہمارے عوام کو عام طور پر نہیں پتا. تو ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم ان دنوں میں مزید کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ نیکی کے مزید کام آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے جو بڑا عظیم ہے. ایک صحابی ہے عبداللہ بن قرط، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ. یعنی 10 افضل ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کم یوم القر ہے. اور عرفہ کی تو اپنی اہمیت ہے. ان دنوں میں یوم التربیہ بھی ہے، جس میں حاجی حج کے اعمال کا آغاز کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ سے نکل کر مینا کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں. تو ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حاجیوں کے لیے بھی ہے اور غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، ان دنوں میں چونکہ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لینا ہے.
لیکن اس کے علاوہ بھی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ قربانی تو سارے عشرہ نہیں کی جاتی اور ذکر تو اس سارے عشرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ذکر سب سے آسان عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ذکر بھی ہمیں سکھا دیا۔ آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیرات بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس پیجز ہیں نا، تو اس میں تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی پڑھی ہیں تسبیحات اور تکبیرات۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ، جس میں انگلش میں بھی ہے یہ، اور اس کے اوپر بھی تکبیرات لکھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں پر اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آتے جاتے آپ کو یاد رہے، فریج پہ کسی میگنیٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اب ان دنوں میں جو تکبیر ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکبیر مقید ہوتی ہے۔ تکبیر مطلق طلاق سے جیسے آزاد، یعنی مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، جب مرضی کہی جائے، کوئی وقت معین نہیں، جتنی زیادہ کہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو ان دنوں کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ تو یہ تینوں چیزیں اس تکبیر میں آ جاتی ہیں۔ تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تکبیر مطلق اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب چاند نظر آنے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی آج رات سے ہی آپ کے ذکر میں اضافہ ہو جائے گا۔ کس چیز کا؟ تکبیرات کا۔ آپ جس جگہ بھی ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، لیٹے ہوں، تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ تاکہ سب کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات سب کو پتا چل جائے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مان لیا، ہمارا یقین ہے، تو پھر دوسروں کا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی طرح کی مخلوق ہے۔ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مخلوق طاقتور ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہے سب مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے روب میں آ جانا چاہیے، بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور ان کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اور ان کے نام کی تسبیح پڑھنی چاہیے، یا ان سے اپنا نفع نقصان وابستہ کر لینا چاہیے؟ نہیں۔ پتھر، پہاڑ، درخت، یہ سارے کیا ہیں؟ مخلوق۔ اور انسان کیا ہے؟ مخلوق۔ تو اگر کوئی شخص درخت کو خدا مان لیتا ہے یا پتھر کو مان لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک تو کر رہا ہے، لیکن بہت ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا، مخلوق کے آگے جھکے۔ تو اس جملے پہ غور کیجیے، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کے آگے جھکے۔ مخلوق کے لیے کیا پسندیدہ؟ کس کے آگے جھکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا کو پیغام دینا ہے، کس بات کا؟ اللہ اکبر کا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ یہ پیغام ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم خود اپنی عملی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو۔ آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہے۔ کیا نام دیتے ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں نا بڑے لوگ۔ کس سے بڑے بھائی؟ ہم سے بڑے؟ کس سے بڑے؟ کس لحاظ سے آپ ان کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مال۔ واقعی مال کی وجہ سے آپ دوسروں کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کو کیا کہیں؟ مالدار لوگ ہیں۔ فلاں کون ہے؟ مالدار ہے، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور آپ نے ان کو بڑا مان لیا، اور آپ ان سے ڈر کے بیٹھ گئے، اور آپ ان کے اطاعت گزار ہو گئے، اور آپ نے اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تھی، غلط ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہم؟
اکابر، ایک اور ٹرم بھی ہے اکابر، اور وہ عام طور پر ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں، اکابر علماء، علم میں بڑے بڑے لوگ۔ چلیے پہچان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فلاں علم میں دوسرے سے بڑا ہے، لیکن پھر آپ ان کو خدائی کا درجہ دے دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ کیا کسی مخلوق کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ پھر ان کے مقابلے میں اللہ کی بات بھی چھوٹی ہو جائے؟ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی ہے نا، یہیں سے یہ بلا شروع ہوئی ہے کہ اپنے لیڈرز کو، ریلیجس لیڈرز کو اتنا بڑا مان لیا گیا کہ بس پھر وہ کسی چیز کو سیاہ کہیں تو وہ سیاہ ہو گئی، سفید کہیں تو سفید ہو گئی، اور اپنی عقل ادھار دے دی کسی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا ہے، اور ان دنوں میں جو سبق سیکھ رہے ہیں نا، جو عملی زندگی میں ہمارے چینج آنا چاہیے، وہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں ایکٹیویٹی آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً اپنے بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس عشرے کا میسج اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بتائیں گے اللہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے، اور ان کو سمجھائیں گے، تکبیرات لگائیں گے، مطلب بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مختلف طریقے سے واضح کریں گے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاتی ہے پھر اس کا تو عمل بدل کر ہی رہتا ہے۔ وہ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ سب سے بڑے کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے انسانوں کو بڑا بنایا ہوا ہے نا، تو پھر آپ ان کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، اللہ کی بڑائی تو پیچھے رہ جائے گی۔ جو اللہ کو بڑا جانتا ہے پھر وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور جو اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کو پھر ہر چیز سے زیادہ آگے رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آپ نے خود بھی تکبیرات پڑھنی ہے، گھر والوں کو کہنا آپ بھی پڑھیں۔ تو یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ دوسری ہوتی ہے تکبیر مقید۔ مقید کس سے ہے؟ قید سے، یعنی وہ تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، یعنی وہ ان ٹائمنگز کے ساتھ قید ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے اور یہ تکبیر ہی کیوں، اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں ان 10 دنوں میں سارے اچھے اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں بیت اللہ کا حج ہوتا ہے، اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، جیسے میری ڈیو ہوتی ہے، اتفاقاً ہی میری زکوٰۃ ذوالحجہ میں ڈیو ہوتی، اس کے پہلے عشرے میں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اگر ڈیو ہے آپ کی، اور صدقات خیرات تو خیر ہوں گے ہی، تو سارے نیک اعمال سال میں انہی دنوں میں جمع ہو سکتے ہیں۔ رمضان میں حج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان دنوں میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس سے پہلے دنوں میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور بیت اللہ شریف میں جا کے پڑھتے ہیں جہاں لاکھ گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تکبیرات صرف مردوں کے لیے ہیں کہ وہ تکبیر پڑھیں پھر مسجد جائیں تو تکبیر پڑھ کے آ جائیں امام صاحب کے ساتھ، یا پھر عورتیں بھی یہ تکبیرات پڑھ سکتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب کو نمازوں کے بعد تکبیرات کہنی چاہیے۔ صحابہ اور تابعین ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ابن عمر، ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے، نفل پڑھنے کے بعد بھی تکبیر کہتے، یعنی صرف فرض نماز کے بعد نہیں، نوافل پڑھ کر بھی، جیسے آپ نے اشراق کے نفل پڑھے اور مصلی لپیٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اٹھتے اٹھتے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کرے کہ یاد رہے ہم سب کو، اگر نہیں تو کوئی ریمائنڈر تو لگانا پڑے گا نا۔ اگر اور کچھ نہیں ہے، لمبی چوڑی چیزیں نہیں بھی لگا سکتے، تو صرف اللہ اکبر ہی لکھ کے کہیں لگا دیں۔ آپ اسکول کے بچوں کو بھی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ایسے پوسٹر بنا کے اپنے گھر میں بھی لگائیں، نیبرز کو دیں، ان کو بھی بتائیں کہ جو بنے ہوئے کارڈز ہیں، کیونکہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو مال آپ اللہ کے دین کے علم کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین صدقہ ہے، اور وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ویسے آپ کسی کو کھانا کھلاتے ضرور کھلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ ثواب کا کام ہے، لیکن وہ کھانا کھائے گا، اس کی بھوک ختم ہوگی، کھانا ختم ہو جائے گا، تھوڑی بہت طاقت آئے گی، اس سے کچھ نماز وغیرہ پڑھے گا، کچھ دن اور وہ طاقت رہے گی، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن علم پر جب تک کوئی عمل کرے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں، اس پر ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کیا کہ گاڑی ہائر کی یا رکشہ ہائر کیا، اور اس پر لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے نا وہ بڑا سا، وہ لگوایا اوپر، اور اندر سے تکبیرات پلے کر، اور وہ رکشہ چل رہا ہے اور چل رہا ہے، اور گاڑی چل رہی ہے اور چل رہی ہے، پیچھے بھی اس کے تکبیرات لگا دی۔
اور وہ سارے شہر میں گھوم رہا ہے، اس کو پیسے دے دیے 4 گھنٹے مثلا گھومنے کے، 4 گھنٹے تم لے کے تکبیرات پلے کرو، گھومو گنجان سڑکوں پہ، کیونکہ گنجان سڑکوں پہ تیزی سے چلیں گے تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی، یعنی جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، دکان ہیں، تو وہاں پر ماشاءاللہ پچھلے سالوں کی بڑی اچھی خوبصورت تصویریں بھی آئی تھی ان گاڑیوں کی، ان رکشوں کی، ان جگہوں کی جہاں پر تکبیرات لگی ہوتی۔ کیا ہمارے ملک میں لوگ اپنی دکانوں پر میوزک وغیرہ کوئی پلے کرتے؟ سب کو بتانا کرتے ہیں، ہر جگہ میوزک ہے، کیا کرنا ہے لوگوں کو ریپلیس کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے ساتھ لنک شیئر کریں تکبیرات کا، حرم کی تکبیرات، اتنی ورائٹی ہے ماشاءاللہ تکبیرات کی، کئی تکبیرات تو گھنٹے کی ہیں، بس وہ لگا چھوڑیں اور گھنٹہ بھر بھول جائیں آپ، اور ساتھ پڑھتے رہیں، گھر کے کام کاج کرتے رہیں، وہ گھر گونجتا رہے تکبیرات سے، بازار گونجتے رہے تکبیرات سے، دکانیں گونجتی رہے تکبیرات سے، مساجد گونجتے رہے تکبیرات سے، حتیٰ کہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے۔ مطلب ایک رکشہ ہائر کرنے میں تھوڑے پیسے لگتے ہیں نا، تو آپ کچھ فرینڈز مل کے کچھ کلاس بیسڈ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، وہ غریب اور روزگار بھی لگ جائے گا، یعنی آپ کے پیسے جو صدقہ جاریہ بن گئے ایک طرح سے، آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اور اچھا ہی ہوتا اگر ہم یہاں پر ایک سینٹرل ایکٹیویٹی کرتے، اس طرح کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے، پوسٹر بنے ہوئے بڑے بڑے تکبیرات کے، وہ اگر سٹال پہ رکھوا دیں تاکہ لوگ اپنے بازاروں میں کہیں کچھ لوگ تو پینافلیکس لگوا دیتے ہیں ہاسپٹلز میں جہاں پبلک آتی ہے تاکہ وہ پڑھتے رہیں، کیونکہ ہماری عوام کو نہیں پتا کہ یہ دن تکبیرات کے دن ہے۔ تو صحابہ کے طریقے پہ چلے نا، کہ ہم عورتیں تو خیر بازار میں اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں، کچھ خواتین یا کچھ ہماری اسٹوڈنٹس جو بچوں کی کلاسز لیتی ہیں نا، ناظرہ پڑھاتی ہیں، کچھ آپ میں سے جو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، جن کے پاس بھی بچے پڑھ رہے ہیں، ایون اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن پڑھنے آ رہے ہیں، ان بچوں کو سکھا کے انہیں کہیں یہاں سے گھر جاتے ہوئے لائن بناؤ، تکبیرات پڑھتے جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی آئیڈیاز آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیسے یہ کام کریں، اسکول وینز میں آپ چلا سکتے ہیں۔ جی کہہ رہی سازا، آپ نے مرتبہ اپنے لیکچر میں فرمایا تھا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جب ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو تو ہر دیوار پہ، ہر بل بورڈ پہ تکبیرات ہو اور کانوں میں ہر جگہ سے اس کی آواز آئے۔ تو سازا آپ نے الحمدللہ اپنے ریجن میں یہ ایکٹیویٹی شروع کروائی، اور رکشوں پہ چنگچیز جو ہیں صرف پشاور میں نہیں، جتنے آس پاس کے ریموٹ ایریاز ہیں، گاؤں ہیں، ان پہ ہم نے بینرز لگوائے رکشوں کے پیچھے، اور ان کو سم کارڈز میں تکبیرات ڈاؤن لوڈ کر کے دی۔ پھر استاذہ ہم نے بڑے پیمانے پر ان تکبیرات کو ڈاؤن لوڈ کروا کے کارڈز میں بھی شاپنگ مالز میں، ہاسپٹلز میں، کلینکس میں، جہاں جہاں پر ہماری ڈاکٹرز اور جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ کے گئی ہوئی ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ لوگ جتنی دیر آپ کے مریض باہر بیٹھے ہوتے ویٹنگ ایریاز میں لگائے، ہاسپٹلز میں لگائے، جو سی این جی اسٹیشنز ہیں وہاں پہ تکبیرات ہم نے دی۔ تو سازا الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر یہ ہر سال یہ کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ لوگوں کے دل میں بھی اللہ کی بڑائی آ جائے نا، تب دیکھیں ان کی زندگیاں بدل جائیں۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ہیں جو اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کچھ ہیں جو لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، مال و دولت کو بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ان کے دل میں بڑی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریپلیس کرنا، اللہ کی بڑائی لانی ہے اور باقی چیزوں کی بڑائی نکالنی ہے۔ وجہ ایسا ہوا کہ ایک سال میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میرا نا دل کرتا ہے ہمارے گھر کے باہر کی ایک دیوار بڑی خالی سی ہے، تو ہم اس پہ نا تکبیرات کا پوسٹر لگائیں۔ تو وہ بہت پرٹیکولر ہے اپنے گھر کی دیواروں کے بارے میں، کہنے کے ہر کسی اجازت نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا اچھا پھر میں اپنے ٹی وی لاؤنج میں رکھ لوں ایک پینافلیکس، وہ رکھ لوں۔ میں نے کیا ایک پینافلیکس ایک کونے میں نا بنتا تھا، وہ رکھ لیا۔ اب جو گھر میں آ رہا ہے، سرونٹس انٹر ہو رہے ہیں، خود بھی انٹر ہو رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ وہ سال ایسے گزر گیا۔ اگلا سال آیا، میں نے کہا گھر والوں نے تو پڑھ لی ہے، باہر والے تو رہ گئے، اگر آپ اجازت دے دیں تو کہنے کے ہاتھ لگا دوں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ میں نے بینرز بنوائی الحمدللہ، جیسے قرۃ العین کا کراچی میں تو بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے، رکشوں پہ بھی لگواتے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر ایک ہمارے صاحب ہیں، انہوں نے پورا ایک بل بورڈ وہ شہید ملت کی چرنجی پہ اسپانسر کیا تھا، اور وہ بل بورڈ کتنے سال تک وہ ہر سال اسپانسر کرتے رہے اور تکبیرات کا لگا رہا۔ میں نے وہ پینافلیکس لیا، کہنے لگے لیکن میں کچھ نہیں کروں گا، خود لگانا۔ میں نے اس ڈرائیور کو لیا، اس کے ساتھ لگایا، اب جتنی میری عقل تھی ویسا میں نے لگا دیا۔ گھر سے باہر آئے، کہہ رہے ذرا اچھا نہیں لگ رہا، میں خود ٹھیک کروں گا۔ میں نے کہا آپ کر لیں، پورا وقت لگا رہا۔ اچھا اس سے کیا ہوا، جتنے لوگ گزر رہے ہیں نا سڑک سے وہ پڑھ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کتنے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کونے والا گھر ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو چاہیے میں لا دیتی ہوں۔ کتنے لوگوں نے اسے دیکھ کے لگایا۔ تو یہ بالکل خاموش تبلیغ ہے، بالکل ٹرینڈ سیٹرز بنے۔ کیا بنے؟ ٹرینڈ سیٹرز۔
اگر ہم جیسے شاپ میں جاتے ہیں، مالز جاتے ہیں، اگر ان کو بھی اگر ہم کہیں نا تو وہ مان جاتے ہیں. ہم کرتے رہتے ہیں بٹ دے ریئلی ایگری اینڈ دے لائک اٹ ایز ویل. میں نے سوچا میں نے سینٹ ٹورس جانا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو پیمفلیٹ ہے یہ ساروں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ان کو یوٹیوب کا لنک کرنا ہے، بلکہ چینلز میں بھی کافی ریکارڈنگز ہیں نا وہ ان کو بتانی ہے، اینڈ دین دے ول پلے اٹ انشاءاللہ. کیو کوڈ ہوتا ہے نا. جی انشاءاللہ. دس از واٹ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ رائٹ ناؤ. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ خواتین جو ہیں جیسے حج وغیرہ پہ جاتی ہیں تو عورتوں کی جماعت الگ ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، بازار والے سنتے تو وہ تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھے. حضرت عمر شروع کرتے اور لوگ پیچھے پیچھے جو سنتا جاتا شروع ہوتے جاتے اور اینڈ تک سب پڑھتے. ابن عمر ان کے بیٹے منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذی الحجہ میں تکبیر کہتی تھی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، مرد آگے پڑھ رہے ہوتے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن معقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے. تو بہرحال تکبیرات تو کہنے ہیں، لیکن ساتھ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نفع مند تجارت کے دن ہیں، یہ آپ کے بزنس کے دن، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے دن ہیں، عظیم دن ہیں، خیر و بھلائی کے دن ہیں، آخرت کی تجارت کرنے کے دن ہیں. دنیا میں جو لوگ تجارت کرتے ہیں کیا وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ اپنی اپرچونٹیز، مواقع نہیں، پہلے سے پریپئر کر کے رکھتے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جب عید آتی ہے تو عید سے پہلے ہی اس کی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اور دکانوں پہ لگ جاتی ہیں اور اشتہار بازی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح مختلف مواقع پر ایسا ہی ہوتا ہے. شادی کی کوئی تیاری وغیرہ کی جاتی ہے، کتنا عرصہ پہلے شروع کرتے ہیں، بعض وقت سال پہلے کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، لیکن دین کے کام کرنے کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے یہ دن قیمتی ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ملیں گے یا نہیں ملیں گے، لہٰذا ان دنوں میں جو کر سکتے ہیں کر لیں. لیکن اگر ہمارا ارادہ کمزور ہوا نا، نیت خراب ہوئی، تو پھر یہ دن باقی دنوں کی طرح ہی گزر جائیں گے. بس ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ یہ دن باقی دنوں سے بہتر ہوں. وہ کیسے بہتر بنانے ہیں وہ آپ سب اپنے بارے میں سوچیں. جہاں اچھے کام کرنے ہیں وہاں کس چیز سے بچنا ہے؟ حرام کاموں سے، بیکار کاموں سے، وقت ضائع کرنے والے کاموں سے، کیونکہ ان بہترین دنوں میں خیر سے روکنے والے کام جو ہیں ان کو بھی روک دینا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی خیر میں رکاوٹ ڈالتی ہے اس کو کاٹ دیں، ختم کر دیں. تو بہرحال آپ نے ان دنوں کا استقبال کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے، کیونکہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اس کی اطاعت بھی مضبوط ہوتی، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی اطاعت بھی کمزور ہوتی ہے، اور یہ چیز پھر انسان کو نافرمانیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اور کمزور ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک چیز گناہ رکاوٹ بنتے ہیں نیکیوں میں. یہ نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، نیکیوں کے راستے میں گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کرنا ہے تاکہ رکاوٹ ختم ہو جائے؟ استغفار. گناہ جو ہے نا وہ خیر کی رغبت کم کر دیتے ہیں، شوق ختم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں سے وحشت آتی ہے. وہ کیسے کہ اگر کوئی آپ سے کہے چلو کلاس میں چلے تو آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے. کلاس بیٹھنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا. وہاں کہتے ہیں بچوں کو تلاوت کر لو، قرآن پڑھ لو، تو اس کا دل گھبرا اٹھتا ہے. نماز کے لیے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے نیکی کے کام مشکل کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لہٰذا خوب خوب استغفار کرے تاکہ خیر کے کام کی وحشت، خوف نکل جائے اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو فضیلت والے ایام کو پا کر بھی خیر سے محروم رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے رمضان کا مہینہ پا کر اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کیا ہے؟ محروم ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے کہ ان ایام میں اپنے فرائض کی حفاظت کرنی ہے. نماز کے ارکان، واجبات اور شروط کی حفاظت کرنی ہے. نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا ہے. سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ان کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہ ہوئی.
ساری نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. وہ جو اقامت ہوتی ہے نا اس میں حاضر ہو جاتے تھے، اور امام جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ساتھ ہی اللہ اکبر اس کے بعد کہہ دیتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی رکعت میں دوسری تیسری. آج کوئی اللہ کا بندہ یہ کلیم کر سکتا؟ تو آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ گزرے ہماری امت میں نیکیوں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنے والے. سلف صالحین جو تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی شخص تکبیر تحریمہ کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. نماز جو ہے وہ ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن ہے توحید کے بعد. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ٹارگٹ سیٹ کر لینا کہ میں نے ان 10 دنوں میں کوئی نماز لیٹ نہیں کرنی، قضا نہیں کرنی، پھر کیا فائدہ ہوگا 10 دن پریکٹس کر کے باقی دن بھی اچھے گزریں گے. یاد رکھیے نفلی اعمال ہم کریں گے لیکن کوئی بھی نفلی عمل یا نیکی کرنا فرائض سے بڑھ کر نہ ہو. تو فرائض تو آپ اگنور کر رہے ہیں، پہلے فرائض کا اہتمام کریں پھر نفلی عبادات کریں، کیونکہ فرائض سے اللہ کا قرب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی. میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو بہرحال اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہو رہا، اپنے اوپر قابو نہیں پا رہے اور نمازیں وقت پہ نہیں ہو رہی تو اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کمزوری دور ہو جائے، میری یہ غلطی دور ہو جائے، میری یہ مشکل دور ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر یہ کہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام، جس پر پہلے بھی بات ہوئی، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ. اگر آپ سارا عشرہ روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن تو ویسے نہیں رکھنا، تو 9 تاریخ کا ہی رکھ لیجئے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ایک روزے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اچھا، عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنے کی بات ہے، وہ کیوں؟ یعنی حاجیوں کے لیے. غیر حاجی جو یہاں ہے وہ تو رکھ سکتے ہیں. اس کا ثواب پتہ ہے آپ کو؟ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے، لیکن معافی مانگنی پڑتی ہے. ان دنوں میں قربانی بھی کی جاتی. قربانی کے بارے میں یہ ایک بہت خوبصورت پمفلٹ ہے، عید الاضحیٰ اور قربانی. اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لوگوں کو قربانی کے بارے میں مسائل بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ حج بیت اللہ انگلش اور اردو دونوں میں ہے. یہ حاجیوں کو بھی دے سکتے ہیں اور خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، شاید آپ کے کورس کا حصہ بھی ہے. یہ حج اور عمرے کے درمیان پڑھی جانے والی مصنون دعائیں ہیں. یہ بھی بہت عمدہ چھوٹا سا کتاب ہے. چونکہ ان دنوں میں حج ہوتا ہے نا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو حج کا موقع ملے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اچھا، جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو حاجی بھی قربانی کرتے اور غیر حاجی بھی. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہے ہیں تو کیا پیچھے بھی قربانی کریں؟ نہیں، حج والی قربانی کافی ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ حج پہ جاتے نہیں لیکن ان کا دل حاجیوں کے ساتھ معلق ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتے، مجبوری کوئی بھی ہو سکتی، تو کم از کم کیا کر سکتے ہیں؟ تمنا، خواہش، تڑپ، ارادہ، دل وہیں چھوڑ دیں، مکہ میں گھومتا رہے. خیالات پہ تو کوئی قید نہیں. وہ چاہے تو کسی کی تکلیف کو اپنے اوپر مسلط کر لے، اور چاہے تو آپ کو حاجیوں کے ساتھ ساتھ رہے. اور یاد رکھیے کہ عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص عمل نہ کر سکے تو آپ کو عمل کے برابر ثواب بھی مل جاتا ہے. مثلا آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، آپ حج پہ جا سکتے ہیں لیکن محرم کوئی نہیں، لیکن ساس سسر اجازت نہیں دے رہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ آ گیا، یا بیمار پڑ گئے، یا کسی کا اسپاؤس فوت ہو گیا، کئی وجوہات بن جاتی ہیں اچانک. تو ایسی صورت میں پورا اجر ملے گا وہاں جائے بغیر بھی وہاں کے حج کا. کیونکہ جو شخص نیکی کی رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، پھر وہ کسی خاص وجہ سے نیکی کر نہیں سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نیکی کا اس کو اجر ملتا ہے. لہذا ہمیں ہمیشہ نیکی کے کاموں کی رغبت اور محبت رکھنی چاہیے. ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں نماز، روزہ، صدقہ، حج اور قربانی جمع ہوتے ہیں. تو قربانی کرنے کا اپنا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی شریعتوں میں قربانی کا کانسیپٹ رہا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے، یا ویسے طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس پر چلتے ہیں، اس کے مطابق اپنے سارے کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 ذی الحجہ کو نماز عید اور خطبہ سننے کے بعد سے لے کر ایام تشریق 13 ذی الحجہ
غروب شمس سے پہلے تک کو قربانی، تشکر اور خوشی کا ذریعہ بنایا ہے۔ قربانی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ قرب سے۔ قرب کس کو کہتے ہیں؟ قرب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، نیئرنس۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو بہرحال اس پیمفلٹ میں قربانی کے احکام بھی ہیں اور کافی تفصیل سے اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ بھی آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا نا، جو شخص 3 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ ٹائم، انرجی اینڈ ریسورسز۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ نے حفاظت سے استعمال کی تو ترقی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ جو شخص غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، چاہے اس کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال انسان جو ہے ہر روز ڈے ٹو ڈے زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا 10 سال اور میں یہ کریں گے، 5 سال میں وہ، کسی کو نہیں پتا کہ وہ آگے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابن الیوم بن جانا کہ مجھ پر آج کے دن کے کیا کیا کام لازم، ان کی پلاننگ کر لیں اور اپنے سے کروا لیں۔ نیند، لہو و لعب اور لغو اور بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ اچھا خوبصورت بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو عید کے دن پر ختم کیا۔ جیسے رمضان میں سارا مہینہ روزے رکھتے، پھر کیا ہوتی ہے؟ عید۔ تو اسی طرح عشرہ ذوالحجہ میں بھی روزے رکھے اور آخری دن عید۔ سلف صالحین جو تھے وہ عید کے دن ایک دوسرے کو اعمال کی قبولیت کی دعا دیتے تھے۔ وہ دعا آتی ہے کسی کو؟ شاباش، تقبل اللہ منا و منکم۔ بالکل۔ تو یوم الفطر جو ہے وہ تاخراتوں کے بعد آتا ہے اور یوم الاضحیٰ بہترین ایام کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا قربانی کرنے والے کو؟ بال اور ناخن نہیں کاٹنے ہوتے۔ کیا وہ لوگ جو گوشت کھائیں گے قربانی کا کسی سے مانگ کے یا لے کے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی بال نہیں کاٹیں یا کاٹ لیں؟ جی ہاں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قربانی جو ہے نا اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کے کتنے حصے کرتے ہیں آپ؟ 3 کرتے ہیں، ثلث لنفسہ، ثلث لجیرانہ، ثلث للفقراء۔ تیسرا حصہ یعنی 1/3، جیسے 10 میں سے 3 روپے کچھ سم تھنگ، وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے گھر رکھ لو۔ اور پھر تیسرا پڑوسیوں کے لیے، جس سے ملنا جلنا ہو ان کے لیے رکھ لو، اور باقی تیسرا حصہ فقراء کے لیے۔ پھر عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے آپ نے، یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہنا ہے بور ہو رہی۔ آج کے بعد آپ نے عید کے دن کو بور نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کو خوشی کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کا دن بتایا ہے، اس لیے اس دن خوشی منانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اجر کا باعث ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں چلیں گے نا اور اللہ سے ملاقات کریں گے تو اس وقت اثر میں آپ کو خوشی ہوگی، وہ خوشی شاید دنیا میں نہیں مل سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔